نبی علیہ السلام آب کوثر لوگوں کو پلا رہے ہوں گے، اس وقت ایک جماعت آئے گی، جماعت کو نا فرشتے لا رہے ہوں گے، ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، بڑے زبردست روح سے نظر آ رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے لاؤ لاؤ میں ان کو پانی پلاتا ہوں، لیکن جو ہی وہ قریب آئیں گے درمیان میں دیوار آ جائے گی۔ جو ہی نبی علیہ السلام کے قریب آئیں گے نا، درمیان میں دیوار آ جائے گی۔ آپ فرمائیں گے کیا ہو گیا، میرے ساتھی ہیں یہ، تو آنے دو، ان کو پانی پلاتا ہوں۔ اور وجعل الظلمات والنور، اس نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو۔ اندھیروں، یہ جمع کا لفظ لایا رب العالمین، ظلمات، ظلم کا لفظ ہوتا ہے ایک اندھیرا، اندھیروں کا معنی ہوتا کیا، ظلمات یعنی اندھیرے، اور نور ایک ہے۔ مطلب کیا اس کا نکلے گا، صاف صاف ظاہر ہے کہ نور صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ نور صرف کیا ہے، ایک، اور وہ اللہ کی توحید ہے۔ اندھیرے بے شمار ہیں، گمراہیاں تو بے شمار ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی، تمام صفات کارسازیاں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ وجعل الظلمات والنور، اور بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر کا شریک کرتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں فرمائیں گے اے اللہ، جب تک میں ان کے اندر رہا تجھے پتا ہے میں نے ان کو کیا کہا ہے، سارا تو جانتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہاں پہ میں ان کو کیا کہتا رہا ہوں، اور میں تیرے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا، میری جرت کیا تھی کہ میں ایسی باتیں کرتا۔ اور یہاں پہ نا ایک حدیث ملتی ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آب کوثر کے اوپر لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے بھر بھر کے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بھی نہیں سوال سے گئی، سو کے گئی ہے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن آب کوثر نصیب فرمائے۔ وہ جب جس کو نصیب ہو گئی نا، وہ پکا جنتی ہے، اس کو کبھی بھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اتنا بڑا قیامت کا دن ہوگا، اس دن جس کو مل گیا تو اس کو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب کیا، نبی علیہ السلام آب کوثر لوگوں کو پلا رہے ہوں گے، اس وقت ایک جماعت آئے گی، جماعت کو نا فرشتے لا رہے ہوں گے، ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، وضو کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، بڑے زبردست روح سے نظر آ رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے لاؤ لاؤ میں ان کو پانی پلاتا ہوں، لیکن جو ہی وہ قریب آئیں گے درمیان میں دیوار آ جائے گی۔ جو ہی نبی علیہ السلام کے قریب آئیں گے نا، درمیان میں دیوار آ جائے گی۔ آپ فرمائیں گے کیا ہو گیا، میرے ساتھی ہیں یہ، تو آنے دو، ان کو پانی پلاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کو نہیں پتہ یہ آپ کے بعد کیا کرتے رہے ہیں، آپ کے بعد یہ کیا کرتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہے، انہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا تھا۔ پھر اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، ان بے ایمانوں کو دور لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ یعنی جو انسان جب تک نبی علیہ السلام زندہ رہے اس وقت تک تو سامنے دیکھو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سے بندے آ رہے ہیں کون سے نہیں آ رہے، بظاہر اچھے نظر آ رہے تھے، آپ نے فرمایا لاؤ لاؤ میں ان کو پانی پلاتا ہوں، اس وقت بھی نبی علیہ السلام کو ان کے دل کی حالت پتہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام کو اس وقت بھی ان کی خبر نہیں تھی، اور ہر وقت خبریں پہنچ رہی ہیں، ہر بندے کی خبریں وہاں پہ پہنچ رہی ہیں، صبح و شام نبی علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ کس نے درود پڑھا، کس نے کیا کیا۔ یہ ساری باتیں گپیں ہیں، حقیقت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو قیامت کے دن بھی پتہ نہیں کہ یہ بندے کون آ رہے ہیں، ان بندوں کی حقیقت کیا ہے۔ جو ہی آپ کے پاس آئیں گے تو اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، یہ تو آپ کے بعد آپ کو تو پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہیں۔
تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے کہی. وہ کیا ہے کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. اے اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا مجھے پتا ہے، جب میں واپس آ گیا تو نے مجھے بلا لیا، اس کے بعد مجھے کوئی پتہ نہیں کیا کچھ کوئی کون کرتا رہا ہے. اللہ کے قرآن کو انسان کو ماننا چاہیے، بزرگوں کی باتوں کی طرف ایسی باتوں میں دھیان نہیں دینا چاہیے. آگے سنیے گا، آگے سورۃ انعام، سورہ انعام پہلی سورت دیکھیے گا، بالکل آخر میں ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے کمال کے مفسر گزرے ہیں. توحید کے اندر اتنے غرق تھے نا، اتنے غرق تھے توحید کے اندر، ہر آیت سے توحید ثابت کر دیا کرتے تھے. اب دیکھیے گا، کہتے تھے کہ اللہ پاک سورت کے درمیان میں جیسے مرضی احکامات بیان کرتے رہے، کہیں وراثت کے احکام آئیں گے، کبھی معاشرے کے احکام آئیں گے، سارے احکام آتے ہیں، لیکن جب سورۃ رب العالمین سورت ختم کرتے ہیں نا تو ختم توحید کے اوپر ہی کرتے ہیں. ختم کس کے اوپر کرتے ہیں؟ آپ جو سی مرضی صورت اٹھا کے دیکھ لیں، جو ہی ختم ہوتی ہے نا آخری الفاظ میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے، اللہ کی توحید آخری آیت میں بیان ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ زندگی کے درمیان میں بڑے بڑے موڑ آتے ہیں، بڑے بڑے مراحل آتے ہیں، لیکن آخر جانا توحید کے اوپر ہی ہے. خاتمہ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ توحید کے اوپر. اگر خاتمہ توحید کے اوپر نہ ہوا جی چیز قابل قبول نہیں ہوگی. آگے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں یعنی تمام صفات کارسازیاں اس اللہ ہی کے لیے ہیں. خلق السماوات والارض، جس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. وجعل الظلمات والنور، اور روشنی اور اندھیروں کو بنایا. اب دیکھیے گا الحمدللہ، تمام صفات کارسازیاں صرف اللہ کے لیے. یہ معنی کیوں کر رہا ہوں میں؟ کیونکہ اگر کہیں نا تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے کون نہیں؟ اولاد اچھے نمبر لے لو اس کی تعریف ہوتی ہے کون نہیں؟ استاد اچھا پڑھائے اس کی تعریف ہوتی ہے کون نہیں؟ تو پھر اللہ ہی کے تعریف کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوگا پھر وہاں پہ اس کا جواب دینا پڑے گا. کہ جواب کیا دیں گے کہ دیکھو جی اس کے اندر تعریف یہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے. ماں باپ کے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ پتہ نہیں بولتے کیوں نہیں، سمجھ نہیں بنا رہی. کس نے پیدا کی ہے؟ یعنی جب اس کا معنی کہنا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعریف تو ماں باپ کی بھی ہوتی ہے، استاد کی بھی ہوتی ہے، شاگرد اچھا ہو اس کی بھی ہوتی ہے، کوئی بھی اچھا کام، کوئی انجینئر اچھا اس کی بھی تعریف ہوتی ہے. اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کو جواب دیا کہ وہ ساری جس کی وجہ سے ان کی تعریف ہو رہی ہے وہ وجہ کس نے پیدا کی ہے ان کے اندر؟ اللہ پاک نے پیدا کی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعریف نے گویا کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے. لیکن جو میں معنی کر رہا ہوں یہ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ معنی کیا ہے. وہ کہتے ہیں تمام صفات کارسازیاں، تمام صفات کارسازیاں، یہ کارساز یہ ایک فارسی کا لفظ ہے. کار کہتے ہیں کام کو، سازیاں کرنے والا ہے. تمام کام کرنے والی جو صلاحیت ہے، صفات ہیں، وہ ساری کس کی ہیں؟ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کچھ بھی نہیں، سارا کچھ معاملہ حل ہو گیا نا، ہو گیا. یعنی سارے کے سارے کام کرنے والی جو صفات ہیں وہ صرف اللہ کی ہیں، وہ کسی اور کی. اگر اللہ وہ صفت پیدا نہ کرے، تھوڑی سی دماغ کی تھوڑی سی نبض ہلا دے تو وہ پاگل انسان بن جائے گا. وہ کچھ کر سکتا ہے؟ پھر کچھ بھی نہیں. تو یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. اور الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، زمین کو پیدا کیا ہے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہ آسمانوں کو پیدا کرنا، زمین کو پیدا کرنا چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہ زبان سے کہنا ہلکی بات ہے، لیکن آسمان کا نظام دیکھیں آپ. آسمانوں کا جو نظام ہے، اب دیکھیں کچھ دن پہلے جو سوات میں وہ کیا کہتے ہیں پانی سیلاب وغیرہ آیا ہے، اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بادل پھٹا ہے. کیا ہوا یہ؟ اور ویسے دیکھیں ہمارے ادھر جو بارش آتی ہے کہ قطرہ آ رہا ہوتا ہے، تیز چاہے اسپیڈ سے بھی آئے، ایک ایک بوند ہی آ رہی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن وہاں پہ ایک دم پانی گرا اور کتنا عذاب بن گیا اللہ تعالیٰ کا. وہ سارا کا سارا جو پانی اکٹھا تھا بادل میں، جو ایک ایک بوند نیچے آتی ہے، وہ سارا اکٹھا نیچے گر گیا. اتنے بڑے اس نے پہاڑوں کو ہلا کے رکھ دیا، اتنے بڑے پتھر نیچے گرتے ہوئے آ رہے ہیں، لڑکتے ہوئے آ رہے ہیں نیچے. مطلب اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ جب ہمارے اوپر بارش برساتا ہے، وہ ایک قطرہ جو آتا ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.
اب اللہ نے جو یہ نظام بنایا ہے، کبھی اللہ پاک دکھاتے بھی دیکھو ایسے بھی کر سکتا ہوں میں، کبھی زمین کو ہلا کے دکھاتے ہیں دیکھو ایسے بھی کر سکتا ہوں میں۔ اس زمین و آسمان کے اوپر کنٹرول صرف کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور وجعل الظلمات والنور، اس نے بنایا اندھیروں کو اور روشنی کو۔ اندھیروں، یہ جمع کا لفظ لایا رب العالمین۔ ظلمات، ظلم کا لفظ ہوتا ہے ایک اندھیرا، اندھیروں کا معنی ہو تو کیا؟ ظلمات یعنی اندھیرے، اور نور ایک ہے۔ مطلب کیا اس کا نکلے گا؟ صاف صاف ظاہر ہے کہ نور صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی توحید۔ نور صرف کیا ہے؟ ایک، اور وہ اللہ کی توحید ہے۔ اندھیرے بے شمار ہیں، گمراہیاں تو بے شمار ہیں۔ شیطان نے کبھی کس چکر میں، کبھی کس چکر میں، کبھی کس چکر میں انسان کو برگلا کے گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی اندھیرے بہت زیادہ ہے، روشنی صرف ایک ہے۔ ان اندھیروں سے نکل کے ایک روشنی کی طرف آ گیا انسان تو کامیاب ہے، اور وہ روشنی کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، حالانکہ انسان کو چاہیے تھا کہ دیکھو اللہ کی تعریف ہے، صرف سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے، زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، اندھیرے روشنی کو رب العالمین نے بنایا ہے۔ یہ اندھیرے روشنی کا ایک اور مطلب بھی نکل سکتا ہے۔ اندھیرے سے مراد کفر، شرک، بدعات، یہ سارے کے سارے اس سے مراد ہو سکتے ہیں، اور نور سے مراد اللہ کی توحید مراد ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا، یعنی سارا کچھ اس زمین و آسمان کے جو درمیان نظام ہے روشنی کا اندھیرے کا، ابھی اندھیرا تھا پھر روشنی آ رہی ہے، پھر روشنی جائے گی پھر اندھیرا آ جائے گا۔ یہ اندھیرے اور روشنی کا نظام بھی کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ انسان کو چاہیے تھا کہ ایسی ذات کو نہ چھوڑے، کسی اور کے سامنے نہ جھکے، لیکن پھر بھی ثم الذین کفروا، کافر لوگ جو ہیں بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کا شریک بنا دیتے ہیں، اللہ کے شریک بنا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا یہ کام نہیں کر رہا، یہ فلاں کام کر رہا ہے، یہ فلاں جو ہے نا بزرگ ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، ان اللہ کے برابر شریک ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو برابر شریک ٹھہرانے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے اندر صفات بھی اللہ والی ہوتی، حالانکہ صفات صرف اللہ کے اندر اللہ کی ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ کی صفات کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ صرف اللہ کے سامنے جھکے، کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ اللہ جو نا اللہ کی ذات ایسی جس نے آسمان و زمین کو بنایا، اس کے سارے درمیانے نظام کو چلا رہا ہے اور چلاتا رہے گا۔ جب یہ نظام خراب کرے گا رب العالمین تو اس وقت قیامت آ جائے گی، اور کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا